لیگل ایک راستہ چوز کریں, آپ رومانیہ چلے جائیں, آپ مالٹا چلے جائیں, آپ دبئی چلے جائیں. السلام علیکم دوستو, آج کی اس ویڈیو میں لیبیا سے اٹلی جاتے ہوئے جو شپ ہے جو ڈوب گیا ہے, جس کے اندر بہت زیادہ جو پاکستانی اور دوسرے ملکوں کے لوگ بھی ڈوب گئے ہیں, اس کے اوپر کافی زیادہ تبصرے کیے جا رہے ہیں. اور یہ شپ کیسے ڈوبا اور کیا کیا مسئلے بنے, آخر ایسی کیا وجوہات ہوئیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو جب میں نے یہ ویڈیو ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی اور میں بہت رنجیدہ ہو گیا اور بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی اس بات سے ہوئی کہ آخر ہم سب حالات سے تنگ ہو کر اس راستے کا سفر کا تعین کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنے ماں باپ, بہن بھائی, بیوی بچوں کے لیے اچھے مستقبل کے لیے باہر چلے جائیں اور پیسے کمائیں. ہر بندہ وہ جو مجبور ہے صرف وہ اتنا بڑا رسک لے سکتا ہے, کوئی عام بندہ رسک نہیں لے سکتا. وہ بندہ جو حالاتوں سے تنگ ہے, اس کے علاوہ کوئی عام بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. اب دیکھیں, یہ جو شپ ڈوب گیا یا ڈبویا گیا, آخر اس کی وجہ کیا ہے, حقیقت کیا ہے. میں نے کافی زیادہ ویڈیو میں آپ سب کو پہلے بھی آگاہی دے دی ہے کہ اس وقت جو اٹلی ہے یا یورپ ہے, وہ اب جو انلیگل اب جو آنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے بہت سے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں, بہت سی پرابلم بن رہی ہیں. آپ کو پریکٹیکلی حقیقت میں بھی بتایا, آپ نے خود بھی دیکھا کہ ابھی جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ازیل بھی نہیں دی جا رہی, ان کے لیے اتنے مسئلے ہیں. اور اگر آپ جرمنی کی بات کریں, فرانس کی بات کریں, اسپین کی بات کریں, پرتگال کی بات کریں, تو یہ جو ملک ہیں جس کے اندر پرتگال اور اسپین ہے, جس میں پھر بھی انسان تھوڑا سا مجبور ہو گئے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایک کنارے پہ لگا لیتا ہے. لیکن جرمنی کی بات کریں, ہر پاکستانی کی یا ہم ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ یا تو ہم جرمنی میں چلے جائیں, ہمیں جرمنی کے پیپر مل جائے, یا ہمیں فرانس کے پیپر مل جائے, ہماری یہ خواہش ہوتی ہے. تو ابھی جو حالات ہیں, ابھی حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں, اور آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے بتایا کہ اب پاکستانی اپنے لوگ واپس لیں, اور واپس لینا بھی شروع کر دیے ہیں. وہ کون سے ملک ہیں جو واپس بھیج رہے ہیں لوگوں کو, اس پہ ایک الگ سے ایک میری ویڈیو ہوگی, کیونکہ یہ ایک الگ تبصرہ ہے, ایک الگ بات ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے بتانے والی. میں ایک اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. آج کی ویڈیو کے اندر یہ ہے کہ جو لیبیا سے اٹلی جانے والے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. دیکھیں, بہت سے لوگ مجھے میسیج بھی کرتے ہیں, مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ عدیل بھائی ہمیں بتائیں اگر ہم لیبیا چلے جائیں تو لیبیا سے اٹلی ہمارے لیے جانا کیسا رہے گا. میں صاف بتاتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ نے لیگلی آنا ہی ہے, اگر آپ نے باہر جانا ہی ہے, آپ اتنے ہی مجبور ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ آپ رومانیہ چلے جائیں, آپ کوشش کریں کہ آپ دبئی چلے جائیں, کوشش کریں کہ آپ مالٹا چلے جائیں. یہ وہ ملک ہیں, ان ملکوں کے ذریعے سے آپ اچھے طریقے سے لیگلی بڑے ملکوں میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن جو لوگ بھی لیبیا جاتے ہیں, دیکھیں لیبیا میں تو کام بہت مشکل سے ملتا ہے وہاں پہ, اور اگر جن لوگوں کے پاس کام ہے تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے آگے چلے جائیں. اور جو اب ایجنٹوں نے اس طرح کا راستے نکال لیے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو لیبیا لے کے جائیں گے, اور لیبیا سے پھر آپ کو اٹلی میں لے کے جائیں گے, 2-3 دن کے اندر لیبیا سے اٹلی لے جائیں گے. بہت ہی آسان راستہ ہے, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا, صرف اتنے €1000 آپ نے دینے ہیں تو آپ اٹلی پہنچ جائیں گے. اور پھر وہ کوئی ایک ویڈیو دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں, یہ ہماری جو لوگ تھے یہ میں نے پہنچایا, یا ہم نے اتنے لوگ, اتنے 100 لوگ ایک کشتی یا 2 کشتی اٹلی میں پہنچا دی, آپ بھی بے فکر ہیں, آپ بھی پہنچ جائیں گے. اس طرح سے بات کی جاتی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بیچارہ اس ایجنٹ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, گھر والوں سے پیچھے سے پیسے بھی رکھوا دیتا ہے, اور پھر راستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور یہی واقعہ ہوا کہ آج گجرات شہر کے تقریباً 50 سے 60 لوگ, لڑکے, ینگسٹرز جن کی ڈیتھ ہو گئی, اور ان کا کون والی وارث ہے. وہ اپنوں کے لیے مجبور ہو کے آگے نکل رہے تھے, جا رہے تھے, اور ان کا کون والی وارث ہے. بہت سے لوگ ویڈیو پہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, بہت سے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کیوں روکتے ہیں, لوگ تو جا رہے ہیں, لوگوں کو جانے دیں, آپ تو ان کو راستے دکھائیں. دیکھیں, ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں نا, ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی حالات صرف پاکستان میں خراب نہیں ہیں, حالات پوری دنیا میں خراب کیے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے, بہت بڑی وجہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. قحط ڈالا جا رہا ہے, رزق کی تنگی کی جا رہی ہے, اور ابھی تو یہ جو یورپی یونین ہے یہ بھی تنگ آ چکی ہے کہ ہم اب انلیگل لوگوں کو نہیں رکھ سکتے, کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ لیبیا سے
لوگ ساؤتھ افریقہ سے لوگ آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر پاکستانی بھی، اس کے بعد پھر افغانستان سے بھی لوگ آ رہے تھے بہت سی تعداد میں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب بس، اب ہم ختم ہو چکے ہیں، اب ختم ہو رہا سارا کچھ، کیونکہ زیادہ تر جو برڈن ہے، جو بوجھ تھا وہ جرمنی کے اوپر تھا، کیونکہ جرمنی ہیڈ تھا اور جرمنی نے ہی کہا تھا کہ ہم ایکسیپٹ کریں گے انلیگل میگرنٹس کو، اور ہر کسی کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ کیا انلیگل یا کے ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں جرمنی کے اندر یا فرانس کے اندر؟ ایسا نہیں ہے، جہاں پہ ملتے ہیں وہاں پہ بہت سی مشکلات ہیں، کیونکہ ہم جب آتے ہیں یا آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم قرضہ لے کے ہی نکلتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ تو ابھی ان لوگوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ انلیگل لوگوں کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور واپس بھیجیں گے۔ تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے آئے۔ اور سمندر کی بات کریں کہ سمندر میں اس وقت کیا حالات ہیں، ایک تو سردی کے اندر ویسے ہی سمندر کے اندر ٹھلیں بہت بڑی ہوتی ہیں کہ 2-2 3-3 منزل اوپر ٹھل جاتی ہے، اور جو کوئی بھی سمندر کے اندر شپ ہوتا ہے، نارمل جو شپ ان لوگوں نے ڈنگی کے اندر ڈالے ہوتے ہیں، وہ شپ بھی 2 نمبر تھکے ہوئے شپ ہوتے ہیں کہ جس کا پانی میں ڈالتے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی وقت ڈوب سکتا ہے۔ اور دوسری بات، پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس جو تنظیمیں تھیں یہاں پہ، انسانی ہمدردی کی تنظیمیں تھیں، وہ مدد کے لیے آتی تھی، مدد کرتی تھی کہ ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچا لیتی تھی۔ ابھی ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم انلیگل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، خاص طور پر جو سمندر سے آنے والے لوگ ہیں ان کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور اسی لیے ابھی کیا ہوتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے ٹھل دیں، جو ان کے سمندر کے اندر بورڈ جا رہے ہیں، جو انہوں نے ہیلی کاپٹر چھوڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاس سے گزاریں، اپنا جو جہاز ہے اس کو پاس سے گزاریں، جیسے ٹھل پڑے گی ڈوب جائے گا اور یہ سب مر جائیں گے۔ ابھی یہ سین ہے، ابھی انہوں نے کلیئر کٹ بتا دیا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پیچھے جو ترکی ہے، ایران ہے، یونان ہے، ان لوگوں نے بھی پکا سیل کر دیا ہے کہ ابھی جو کوئی بھی آئے گا، جو کوشش کرے گا، اس کو یا تو مار دیا جائے گا یا بہت سخت سزا دی جائے گی یا پھر ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ پیچھے بھی چل رہا ہے، اور اگر اس طرح سے اب آئیں گے سمندر کے تھرو تو وہاں پر بھی یہی سین ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ سمندری راستے سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو اب اس کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ڈبو دیں یا مار دیں، کیونکہ اب ہم ان کو ایکسیپٹ کرنے والے، رکھنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ وجہ ہے انلیگل لوگوں کے ساتھ، اور جو سمندری راستے سے آتے ہیں، جو شپ ڈوبا ہے، یہ سب کچھ، یہ سارے معاملات ہیں جو ہو رہے ہیں۔ اور میں پھر یہی ریکمینڈ کروں گا ایٹ دا اینڈ اس ویڈیو کے اندر کہ خدارا اپنے اور اپنے ماں باپ کی جان و مال کی حفاظت کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم اچھے طریقے کے ساتھ لیگلی کہیں چلے جائیں، کیونکہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، جتنے بھی لوگ یہاں پہ انلیگلی آئے ہیں وہ لیگلی جو لوگ پیسے لگا کے آتے ہیں اس سے زیادہ پیسے لگاتے ہیں۔ تو کیوں نہ آپ لیگل ایک راستہ چوز کریں، آپ رومانیہ چلے جائیں، آپ مالٹا چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں، کام کرنے کے بعد آپ ایزیلی وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں۔ تو ابھی بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پہ میں بہت رنجیدہ ہوں، بہت افسوس ہے، اور پاکستان میں دیکھنے والوں کو جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ خود سب کچھ کر سکتے ہیں، لیگلی اپلائی کریں، لیگلی آئیں۔ ابھی لیگلی یورپی یونین نے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں کہ آپ لیگل طریقے سے آئیں، جیسے کہ اٹلی نے امیگریشن ابھی کھول رہے ہیں مارچ کے اندر، 27 مارچ کو۔ مالٹا کے اندر امیگریشن اوپن ہوتی ہے، وہ ابھی بھی اوپن ہے۔ اس کے بعد پھر رومانیہ کے اندر امیگریشن اوپن ہے، آئے دن ویزے لگ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اسپین میں بھی ابھی ویزے آگے آنے والے ہیں، پرتگال میں بھی ہیں، جرمنی نے بھی ویزے اوپن کیے ہوئے ہیں کہ آپ جرمنی میں جا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہے، کوئی ہنر ہے تو ویزے اوپن ہے، آپ جا سکتے ہیں لیگلی۔ لیکن پھر یہی کہوں گا کہ انلیگلی والوں کے لیے اب راستے بند ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے ذہنوں میں یہ چیز سمجھا لیں خود کو، اور یہ چیز بٹھا لیں کہ ابھی انلیگلی آنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کو اپنوں کی فکر ہے اور اپنی جان کی فکر ہے تو آپ اس طریقے کو نہ چوز کریے گا۔ سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔